سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جنگ کے خطرے کی وجہ سے اس خطے کے لوگ پریشان ہوں، بزنس مین اور سرمایہ کار گھبرائے ہوئے ہوں، مگر میڈیا اور سیاستدانوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ چند ماہ سے سیاست اتنا بوریت بھرا موضوع بن چکا تھا کہ لوگ اسکرین سے دور ہٹ گئے تھے۔ میڈیا اور سیاستدانوں کا کاروبار زندگی ٹھپ ہو رہا تھا، اور پھر انڈیا میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور مودی نے طبلِ جنگ بجا دیا اور ساتھ ہی اسکرینوں پر رونق لگ گئی۔ اس سال بھارتی ریاست بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ سے اگلے روز مودی صاحب ہنستے مسکراتے وہاں پہنچے اور پاکستان کے خلاف دھواں دار تقریر کی۔ پہلگام واقعہ کے بعد وہ سعودی عرب کا دورہ ادھورا چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن چند بھارتی صحافیوں کے بقول وہ کشمیر جانے کی بجائے سیدھے بہار پہنچے۔ بہار میں کہہ مارنے والی ان کی ویڈیو پر وہاں کے چند سمجھدار صحافی سوال کر رہے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے، ابھی تو اس دہشت گردی میں مارے جانے والوں کی لاشیں کشمیر کے اسپتال میں ہی پڑی ہیں، اور مودی صاحب باہر جلسے میں بیٹھ کر کہہ لگا رہے ہیں کیا سعودی عرب کا دورہ جلد ختم کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اگلے روز بہار میں الیکشن ریلی سے خطاب کرنا تھا۔ کیا ہمارے سیاستدان واقعی اتنے بے رحم اور بے حس ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے اقتدار، اپنی ذات، اپنے گھر اور بچوں کے علاوہ کوئی عزیز نہیں ہوتا؟ یہ سب مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، مگر ہمارے اس خطے میں تو کبھی کسی لیڈر کو دوسرے سیاستدان کے بچے کے مرنے پر بھی آنسو بہاتے نہیں دیکھا۔ کچھ دیر افسردہ رہنے کی اداکاری کر کے پھر نارمل ہو کر گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ صرف بھارت میں ہی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کا سیاستدان اتنی بڑی انسانی ٹریجڈی بھول کر اگلے روز کہہ لگا رہا ہوتا ہے۔ راجنیتی کی پہلی شرط ہی بے رحمی اور بے حسی ہے، اس کے بغیر آپ بڑے سیاستدان نہیں بن سکتے۔ مودی صاحب کے تو نہ بچے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار جس سے ان کے دل میں کوئی رحم دلی کا عنصر پیدا ہو کہ انسان دوسروں کے بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر نرم ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی جگہ میرے بچے ہوتے تو پھر میں کیسا محسوس کرتا یا مجھ پر کیا گزرتی۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک سکول میں 140 سے زیادہ بچوں کا بے رحمانہ قتل عام ہوا تو اگلے روز پشاور میں وزیر اعظم نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر عمران خان نے اکٹھے ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ وہاں دونوں کے افسردہ چہرے دیکھ کر قوم نے محسوس کیا کہ انہیں بھی شدید دکھ ہوا ہے، جیسے اس وقت پوری قوم کو محسوس ہو رہا تھا۔ یوں ہی پریس کانفرنس ختم ہونے لگی تو نواز شریف صاحب کو ایک جگت سوجی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اسپتال جا کر زخمی بچوں کو وزٹ نہ کرنا ہوتا تو میں بھی عمران خان کے ساتھ واپس اسلام آباد جا کر ان کے کنٹینر پر چڑھ جاتا۔ اس پر ایک بڑا کہکا لگا اور عمران خان بھی مسکرا پڑے۔ وہاں موجود سب لوگ کہکے لگانے لگے۔ اندازہ لگائیں کہ 140 سے زیادہ بچوں کے والدین پر قیامت گزر رہی تھی، اور ملک کے سیاستدان اور حکمران اس وقت بھی مذاق کر رہے تھے، جگتے لگا رہے تھے۔ خدا نخواستہ اگر ان کے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوتا تو کیا یہی رویہ رکھا جاتا کہ بیٹھ کر جگتے ماری جاتی؟ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ اقتدار کے بھوکے لوگ کتنے بے حس اور بے رحم ہو سکتے ہیں۔ یہی کچھ میں نے مودی صاحب کو بہار ریلی میں کہہ لگاتے دیکھ کر سوچا کہ ابھی پہلگام میں مارے جانے والوں کی لاشیں کشمیر کے اسپتال میں پڑی ہیں، لیکن وہ ووٹ لینے کے لیے بہار پہنچ گئے اور اب پاکستان کے خلاف دھواں دار تقریر کر کے ووٹ بینک بڑھائیں گے اور اس نفرت کی بنیاد پر الیکشن جیتیں گے۔ ووٹر کو بھی ان کا اس تقریر سے پہلے والا ہنستا مسکراتا کہہ لگاتا چہرہ نظر نہیں آئے گا، وہ صرف ان کا مائک کے پیچھے والا چند منٹ کے لیے افسردہ چہرہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کا وزیر اعظم ان کے دکھ میں بہت دکھی ہے اور وہ اب پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی جماعت محض ایسی تقریروں سے بار بار الیکشن جیت سکتی ہے کہ وہ پاکستان کو سبق سکھائے گی تو وہ بار بار تقریریں کیوں نہ کریں؟ سیاستدان بھی بزنس مین کی طرح اخلاقیات کے چکر میں نہیں پڑتا۔ ایک کو منافع سے غرض ہے تو دوسرے کو ووٹ سے۔ ووٹ منافع کہیں سے بھی آئے، اس سے غرض نہیں۔ جو بزنس مین منافع اور جو سیاستدان ووٹ کے حوالے سے اخلاقیات اور ضمیر کے چکر میں پڑے گا وہ تو خوار ہوگا، اور دونوں یہ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ڈٹ کر وہی کام کرتے ہیں جو نہرو نے روم میں کیا۔ سیاست ایک مسلسل اداکاری کا نام ہے۔ ہم اینکرز بھی اداکاری کرتے ہیں اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب میں بڑے بڑے کروڑ پتی اینکرز کو ٹی وی شو میں غریبوں کے دکھ درد میں آنکھیں نم کرتے اور روتے دیکھتا ہوں۔
अक्सर को देखता हूँ कि इनका रवैया आम लोगों के साथ कैसा है, या कितने इनमें से अपने घर के मुलाजमीन को सरकार की तरफ से मुकर्रर की गई कम से कम 37,000 तनख्वाह देते हैं। हत्ता कि इनका अपने दफ्तर में अपने ऑफिस स्टाफ के साथ रवैया भी ठीक नहीं होता। हम एंकर्स सिर्फ 30 मिनट के लिए ये अदाकारी करते हैं कि हमारे दिल में इस कौम और मुल्क के लिए कितना दर्द है। यूं ही शो ख़त्म और कैमरा ऑफ होता है, हमारी रोनीयत और हमारा तकब्बर वापस लौट आता है और हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं। हम आम दिखने की अदाकारी सिर्फ टीवी स्क्रीन की हद तक करते हैं, लेकिन सियासतदान तो 24 घंटे मुसलसल अदाकारी करते हैं कि वो आपकी वजह से रातों को नहीं सो सकते। और मज़े की बात है, वो लोगों को इस बात का यकीन भी दिला देते हैं और ऐसा यकीन दिलाते हैं कि करोड़ों लोग इनके दीवाने और इनकी खातर लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं और इनके लिए अपने दोस्तों से तल्लुकात तक ख़त्म कर लेते हैं। यही कुछ मोदी ने किया। सियासतदान यही करते हैं कि अगर आपकी मकबूलियत गिर रही है तो लोगों के बच्चे सड़कों पर ला कर मरवा दो। किसी ट्रेजेडी में लोग मारे जाएं तो सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस नाकामी पर सवालात उठाने और एहतसाब का सवाल पूछने से पहले ही तबले जंग बजा दो। ये सवाल पूछे कि आखिर पहलगाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल के सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वहाँ दहशतगर्द कैसे पहुँचे, इसे रगड़ दो। अगर दहशतगर्द वहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर बेहतर है कि आप 7 लाख फ़ौज और बाकी सिक्योरिटी अदारों को घर भेज कर पाकिस्तान से सुलह कर लें। कहा जाता है कि हर बहरान एक मौका भी होता है कि आप मर्दे बहरान बनकर इस सूरत को संभालें और ना पैदा करें, लेकिन सियासतदान का मकसद इस बहरान से फ़ायदा उठाकर बड़ा बहरान पैदा करके वोट लेना ही होता है। जब भी भारत में इलेक्शन होने लगता है तो कोई ना कोई हादसा या ट्रेजेडी हो जाती है, जिस बात धुआंधार तकरीरें होती हैं और यूँ हुकूमत की नालायकी इन तकरीरों और नारों के शोर में दब जाती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो तो हम भारत को ज़िम्मेदार समझते हैं, भारत में कुछ हो जाए तो वह पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। यूँ दोनों मुल्कों का काम चल रहा है। ना पाकिस्तानी अवाम हुक्मरानों से जवाब तलब करती है और ना भारतीय अवाम अपने हुक्मरानों और मीडिया से सवाल करते हैं। इससे बड़ा भाईचारा भला दुनिया में और कहाँ होगा। इससे बड़ा तावन कौन करता होगा कि अवाम एक दूसरे से नफरत करते रहें और जिनको हुकूमत मिलती है इनसे ना पाकिस्तान में कोई सवाल करने की जरूरत रखता है और ना भारत में। चलें किसी एक चीज़ पर तो दोनों मुल्कों में बराबरी हुई।